ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے دہشت گردی کے معاملے پر۔ جس طرح سے بنو میں واقعہ ہوا، افسوسناک، فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب آج بنو گئے تھے، بنو کا دورہ کیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی میں یہ باتیں ہوئیں کہ سیاستدان خود بھتہ دیتے ہیں دہشت گردوں کو، تو یہ خیبر پختونخوا میں اتنی الارمنگ سچویشن کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک بات کی تصحیح کر دوں۔ دیکھیے، این ڈی ایم اے کا کام ہے کہ پی ڈی ایم اے سے، پریونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے، انفارمیشن شیئرنگ، ٹھیک ہے، جو کہ کی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ گورنمنٹ آف پروونس کا کام ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے کہ جو پانی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال لیں یا کشتیاں چلا لیں، کہ اس میں پھر چاہیے کہ پاک فوج یا رینجرز کو بلایا جائے، کیونکہ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس وقت جو کے پی کے حالات ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں، کیونکہ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں سیلاب بہت دوسرے ممالک کے بھی آبزرو کیے اور اپنے ملک کا بھی دیکھا، لیکن جس طرح سے وہاں پہ بڑے بڑے پتھر اور پہاڑ پھٹ پھٹ کے آئے ہیں، یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک صوبہ کیا، ایک ملک بھی اگر اپنی ساری مشینریز بھیجے، جو بڑے بڑے پتھر ہیں انہیں ہٹانے کے لیے، ان کے نیچے سے دبے ہوئے لوگ، تو یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے، اور واقعی کے پی کے لوگ بڑی مصیبت میں ہیں۔ یہ کہنا گنڈا صاحب کا کہ ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے، ہم خود کریں گے، یہ بالکل سنا گیا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور گورنمنٹ آف سندھ نے بہت تقریباً 10 سے 15 دن پہلے، زیادہ کہہ دوں تو فوراً جو ایک کام ہو سکتا تھا، 15 ٹرک راشن کے بھیجے تھے۔ مخدوم محبوب زمان منسٹر فار ریونیو خود بھی گئے تھے، اور پنجاب میں بھی چیئرمین گئے۔ تو اب جو ہمیں پنجاب کے لوگ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے بہت برے حالات ہیں۔ رہی بات دہشت گردی کی، تو دیکھیے، جیسے ہی آپریشن کی بات ہوتی ہے جو کہ جاری ہے آلریڈی، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اور وہ اس کے دائرے کو وسیع کیا گیا ہے اور وہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جب بھی کبھی اس موضوع پہ بات کی جائے کہ نہیں جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جو وہاں کے ویژولز کے پی کے آ رہے ہیں وہ تو اچھے نہیں آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں اس معاملے پر افغانستان سے بات کرنی چاہیے۔ بہت سارے سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں نہیں، اکراس دا بورڈ ہمیں جو ہے آپریشن کرنا ہے، ایک ایسا آپریشن کرنا ہے کہ سب کو وائپ آؤٹ کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بہت دفعہ افغانستان سے بات ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور ان دہشت گردوں سے بھی بہت دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن جب پہلے لوگ کنفیوز ہوا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ افغانی تو اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھائی وہ لڑ رہے ہوں گے، لیکن یہاں سے جو دہشت گرد جاتے تھے وہ وہیں پناہ لیتے تھے نا، تو وہی لوگ پناہ دیتے تھے۔ پھر گڈ اور بیڈ کے بھی کانسیپٹ آئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، افغانستان کا بیہیویئر بھی ہمارے سامنے، تو اگر کوئی ہمارے ملک میں گھس کر بات کر رہا ہے تو ہم نے تو گھس کر دہشت گردی کر رہا ہے تو ہم نے تو اس کو بتانا ہے نا کہ ہم کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے اس کو کہ ویسے ہی جواب دینا بالکل درست فرما رہی ہیں۔ امجد صاحب سے پوچھیں گے، رہی بات چیت کی، تو بات چیت تو یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ انہیں اپنے بارڈر پہ دیکھنا پڑے گا، ان کو اپنے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کے لوگ ہمارا بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اور اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور جب بھی بات چیت ہوتی ہے فیڈرل لیول سے ہوتی ہے اور ود دا پرمیشن آف دا فیڈرل لیول ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ امجد صاحب، یہ آپ کے صوبے کی اتنی سنگین صورتحال ہے، پوری پارٹی کا فوکس انکلوڈنگ خیبر پختونخوا کی حکومت کا فوکس ایک چیز پہ ہے، وہ انٹرنل پالیٹکس ہے، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کا جب بھی معاملہ اٹھایا جاتا ہے، علی امین صاحب کہتے ہیں کہ لیٹ می ٹاک ٹو افغانستان، اور حالات یہ ہیں کہ آپ کے چیف منسٹر کا جو ہے پاسپورٹ بلاک ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 9 مئی کے بعد سے ان کا پاسپورٹ بلاک ہے، اور مسلسل دعوے آپ کی جانب سے یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ کیسے چلے گی گڈ گورننس، کیسے ہوگی جب سیکیورٹی کا اتنا بڑا مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوا ہو؟ نمبر زیدی، سب سے پہلے تو شہید ہونے والے بنو کے اندر جو ہمارے سپاہی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ
ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، شہید ہونے والوں کے، اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے بڑے اہم نقطے کو چھیڑا ہے، یہ ویسے آپ کے اس سیگمنٹ کے اندر تو کلوز نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے میں ون بائی ون دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، نکات رکھوں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جرگا سسٹم کو آن بورڈ لیا جائے، کیونکہ ٹرائبل سسٹم ہے فاٹا اور پاٹا کے اندر۔ آپ کا اے اور بی ایریا ہے، وہاں پہ دیکھیں افغانستان کی سائیڈ پہ اور پاکستان کی سائیڈ پہ ان کی ریلیٹیوز ہیں، ایک دوسرے سے یہ قبائل جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مجھے نیگوشیشن کرنے دیں، اور وہ اکیلا تو نہیں جائے گا نا، اس کے ساتھ اس کے ٹرائبل جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساتھ جائیں گے، اور اگر اس کے بعد آپ کو آپریشن یا ٹارگیٹڈ آپریشن جو آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے کنسنسس بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کا ڈیمیجز، کولیٹرل ڈیمیجز کم سے کم ہو، انسانی المیہ کم سے کم جنم لے سکے، اس کے مطابق کوئی اگر چیزیں۔ لیکن اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ جرگا سسٹم کو فعال کریں تاکہ یہ نوبت آئے نہیں، اور جو کالی بھیڑے ہیں یا دہشت گرد ہیں وہ جرگا سسٹم سے آپ ان کو وہیں پہ کل کر سکتے ہیں، چیزوں کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے آپ کی سر ایوری ون ترجیحات از آن ہونی بورڈ چاہیے ہے۔ اباؤٹ دس آپریشن ایکسپٹ پی ٹی آئی اچھا، گورنمنٹ ان خیبر میری بات پختونخوا. سنیں، میری بات سن لیں نا، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب ہم وہاں پہ چیف ایگزیکٹو ہے ہمارے علی امین، ان کو جب افغانستان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک اور چیف منسٹر ہیں وہ پوری دنیا کے اندر گھوم بھی رہی ہیں اور ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہیں، تو فرق ظاہر ہے نا۔ تو آپ ان کو ایک جس کی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بنیادی فیڈرل ہو، اور اسی طریقے سے پروونشل اسمبلی ہو، سب کی ذمہ داری ہے، بحیثیت قوم ہم کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے اپنے کو جتنا ٹھیک کریں گے، انویسٹمنٹ تبھی آئے گی، سٹیبلٹی آئے گی تو انویسٹمنٹ آئے صحیح. گی نا۔ تو ہم کیوں یہ باتیں کرتے؟ دیکھیں ایک پورا صوبہ پچھلی کئی دہائیوں سے شکار رہا ہے، دہشت گردی کا دہشت شکار ہے. گردی یہ کا آپ کا بڑا شکار پرٹیننٹ ہے۔ پوائنٹ ہے کہ جرگا سسٹم کو فعال بنائیں یا پھر وہاں کی عوام کو اعتماد ملے. عماد صاحب سے اس کے حوالے سے جانتے ہیں، کیا خیبر پختونخوا کی عوام کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی بھی بڑا آپریشن ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی جو ہے وہ ظاہری بات ہے، ہم پچھلے کئی دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے آپریشن کی ضرورت ہے کہ جو تھرو آؤٹ جو ہے وائپ آؤٹ کریں ان ٹیررسٹ کو، سرے سے ان کی جڑ کاٹ دے، یا اسی طرح ٹارگیٹڈ آپریشن ہونے چاہیے؟ جی عماد صاحب. دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے، لیکن آپ المیہ ملاحظہ کریں کہ آپریشن زرویز، آپریشن راہ نجات، کیا کیا آپریشنز نہیں ہوئے، ہزاروں لاکھوں لوگ آئی ڈی پیز بنے، اور ایک مخصوص بیلٹ میں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ قابو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگر افغانستان کے اندر ٹیررسٹ کیمپس ہیں تو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے بحیثیت اسٹیٹ ہم نے کیا ٹھیک ہے، ہم طالبان کے ساتھ، طالبان کو ہم نے انگیج کیا، اگر طالبان انہیں ختم نہ کر سکے تو پھر ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ دوسری بات یہ کہ ٹیررزم کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں کمی آ رہی ہے، بالکل نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو ابھی 24 گھنٹے پہلے کی صورتحال بتاتا ہوں. ٹیررزم بنیادی طور پر، چونکہ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تھوڑا بہت ان چیزوں کو جانتا ہوں، وہ جو افغان بارڈر سے ملحقہ اضلاع ہے جس میں باجوڑ، مومند، خیبر، کھرم، شمالی اور جنوبی وزیرستان، اور یہ سارے فاٹا اضلاع تھے پہلے، اور اب اس کے ساتھ جو سیٹل ڈسٹرکٹ ہے جس میں بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور لکی مروت ہیں، یہ شدید متاثر ہوئے تھے اور ابھی تک متاثر ہے. لیکن وہ چیز وہ جو بارڈر کے ساتھ ہو رہی تھی اب وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی ہے. اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ اسلام آباد سے صرف 40 منٹ کے فاصلے پر یہ چیز پہنچ گئی ہے. کل جمعے کی نماز کے دوران سوابی جو اسلام آباد سے ملحقہ ضلع ہے، وہاں گدون کا علاقہ ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے گندف.
गंदफ इस्लामाबाद से 40 या 45 मिनट के फासले पर एक गंदफ की मस्जिदों, जिनमें एक मस्जिद कलंदर खेल है, एक मस्जिद मोहम्मद खेल है, वहां पर लंबे लंबे बालों और मखसूस वज़ाकता के लोग आए हैं, जिहाद के हवाले से तकरीरें भी किए, चंदे की अपील भी किए, चंदा भी इकट्ठा किया है। मुझे बताया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहाँ पर है, बहुत बहुत मकानी इंपॉर्टेंट बात की है इंतजामिया अहमद कहाँ साहब। पर इस पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक। अमजद साहब से इस पे आंसर लेने की भी कोशिश करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।